بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، چند ایک اشکالات ہیں استخارہ کے اوپر۔ ان اشکالات میں سے، سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ استخارے کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے جن روایات کے ذریعے سے، ان روایات میں لفظ استخارہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے جس معنی میں ہماری بحث جاری ہے کہ استخارہ کسی کام کے لیے کرنا تسبیح کے ذریعے سے یا قرآن مجید کے ذریعے سے، اور یہ فیصلہ لینا کہ اس کام کو انجام دینا ہے یا انجام نہیں دینا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے۔ کیونکہ بہت ساری روایات کے اندر استخارہ کا جو معنی ہے، لفظ استخارہ، وہ اللہ سے خیر کو طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے شادی کا، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، ثم یستخیر اللہ بمئۃ مرہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرے 100 دفعہ، یعنی طلب خیر کرے، اللہ کی بارگاہ میں نیکی کو طلب کرے، اچھائی کو طلب کرے۔ تو پھر ان روایات کے ذریعے سے استخارہ کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ یہ روایات کیونکہ کہہ رہی ہیں کہ استخارہ کرے، لہذا استخارہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ میں علم غیب کے ساتھ تعلق پایا جاتا ہے، اور علم غیب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ دعویٰ کریں کہ استخارہ کے ذریعے سے ہمیں علم غیب حاصل ہو گیا ہے، تو یہ دعویٰ درست نہیں ہوگا کہ آپ استخارہ کے ذریعے سے غیب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غیب تک پہنچنے کی یہ سعی درست نہیں ہے استخارہ کے ذریعے سے۔ تو اس حوالے سے عرض خدمت یہ ہے کہ جہاں تک پہلی بات ہے کہ استخارے کی اکثر روایات طلب خیر کے معنی میں ہیں، یہ بات درست ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں کہ جو استخارہ بالسبحہ یعنی تسبیح کے ساتھ استخارہ بالرقاع یعنی رقعہ اور پرچی کے ذریعے سے استخارہ کرنا، اس حوالے سے بھی بہت ساری روایات بات کر رہی ہیں کہ جو ہمارا محل بحث ہے کہ یہ استخارہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور اسی لیے علماء کے درمیان یہ آراء موجود ہیں، اور مشہور یہی ہے علماء کے درمیان کہ صحیح ہے۔ صحیح اس لیے ہے کیونکہ استخارہ واجب کام میں نہیں کیا جاتا ہے اور حرام کام میں نہیں کیا جاتا ہے۔ استخارہ ہوتا ہے مستحب، مباح یا مکروہ کام کے اندر، اور وہاں پر استخارہ کی گنجائش ہے کیونکہ یہ تینوں کام جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اور استخارہ کے بعد یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر استخارہ نے ہاں کر دی ہے تو وہ فعل واجب ہو گیا ہے، یا استخارے میں منع ہے تو وہ فعل حرام ہے، یعنی کوئی حکم تکلیفی کو بیان نہیں کر رہا ہوتا ہے استخارہ۔ تو اس عنوان سے جب وہ حکم تکلیفی کو بیان نہیں کر رہا ہے، کسی بھی چیز کو واجب قرار نہیں دے رہا ہے، کسی بھی چیز کو حرام نہیں قرار دے رہا ہے، تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تشریع محرم لازم آ رہی ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ استخارہ فقط اس لیے کیا جاتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، انسان متردد ہے، کسی ایک جانب وہ نہیں جا رہا ہے، تو استخارہ کے ذریعے سے اس کا تردد ختم کیا جاتا ہے، اس کا تذبذب ختم کیا جاتا ہے۔ استخارہ اگر ہاں میں ہے تو وہ بندہ اس کام کو انجام دے دیتا ہے، اگر منع میں ہے تو اس کو ترک کیا جاتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ استخارہ کے ذریعے سے طلب غیب کی کوشش ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، طلب غیب کی کوشش نہیں ہے، بلکہ استخارہ کے اندر اسی فیصلے کو معین کرنا ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام دینا ہے یا اس معین کام کو انجام نہیں دینا ہے، وگرنہ علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے علماء نے استخارہ کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ مرزا جواد تبریزی نے کتاب صراط النجات 3 جلد میں صفحہ 311 پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ استخارہ جائز ہے، لیکن احتمال موجود رہتا ہے کہ استخارہ کے جائز ہونے کے باوجود بھی، استخارہ کی اجازت ملنے کے بعد بھی اس کام میں انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، یعنی یہ احتمال باقی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس احتمال کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو استخارہ کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور اس کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔